بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 7 قسم کی عورتوں کو کبھی اولاد نہیں ہوتی۔ اولاد کا ہونا اللہ کا ایک نایاب تحفہ ہے۔ اولاد کے حصول خاندان کی نسلی ترقی ہر انسان کی ضرورت اور پاکیزہ خواہش ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری رہتی ہیں جب تک اس جوڑے کی گود میں اولاد جیسی نعمت موجود نہ ہو۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اچھی اور نیک صالح اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت و بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ بے اولادی کا جب بھی ذکر آئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کی وجہ عورت ہی ہوگی۔ اس وجہ سے بہت سارے خاندان پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور پر خواتین کا استحصال بھی ہوتا ہے، جبکہ یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ بے اولادی کی وجہ صرف عورت ہی ہو سکتی ہے۔ بے اولاد ہونے کی وجہ مرد حضرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جو پریوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ ایسی عورتیں کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی، یعنی ان کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ آخر وہ کون سی عورتیں ہیں جو اولاد پیدا نہیں کر سکتی؟ ہم معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں بہت سے ایسے کیسز دکھائی دیتے ہیں کہ جب اولاد پیدا نہیں ہوتی تو اس عورت کو مختلف طعنے دیے جاتے ہیں، اسے بانجھ کہا جاتا ہے، اسے منحوس قرار دیا جاتا ہے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ اولاد دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اکثر لوگ اس معاملے میں شرک بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں، مختلف علماء کے پاس جاتے ہیں، پیر فقیروں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر نعوذ باللہ جو حرکات کی جاتی ہیں وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو وہ عورت ہمیں بہت مطمئن دکھائی دیتی ہے جس کی اولاد ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری عورت کو دیکھا جائے کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کے لیے زندگی خوشگوار گزارنا ایک ناممکن سی بات دکھائی دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایسی 7 عورتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جو پریوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ ایسی عورتیں کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے کہ کچھ 5 عورتوں کی جماعت ان کے پاس آئی اور ان سے سوال کرنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ہمیں بتائیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں فرزند پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ جب انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ سوال کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پریوں سے پوچھا کہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ ان عورتوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی؟ تو ان پریوں نے بتایا کہ 7 طرح کی عورتیں ہیں جن کی اولاد کبھی نہیں ہوگی، جس میں سب سے پہلی عورت وہ ہے جس کے رحم ابھری ہوئی ہو، یعنی اس کی بچہ دانی الٹی ہو، جس کی وجہ سے مادہ جگہ پر نہیں رہتا اور ایسا ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ اس کی نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ جب ہم بستری کی جاتی ہے اس دوران اس عورت کے سر میں درد ہوتا ہے، یہ ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد دوسری نشانی پریوں نے یہ بتائی کہ رحم میں ہوا بھری ہوتی ہے، یعنی اس کا منہ اوپر سے بند ہوتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جب صحبت کی جاتی ہے جسم میں درد ہوتا ہے اور چہرہ اتر جاتا ہے۔ پریوں نے جو تیسری علامت بتائی کہ ان عورتوں کی جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ یہ کہ گوشت زیادہ ان کے رحم میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ جو شکایت ہے یہ موٹی عورتوں میں دکھائی دیتی ہے۔ اس کی علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ جب وہ صحبت کرتی ہیں تو ان کے بعد ان کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد پریوں نے جو نشانی بتائی وہ یہ کہ رحم جس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی بچے پیدا نہیں ہوتے، اور اس کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ ایسی عورتوں کو پنڈلیوں اور پاؤں کی ایڑیوں میں درد ہوتا ہے۔ جن کے ساتھ یہ شکایت ہے ان کی بھی یہ علامت ان پریوں نے بتلائی ہے۔ اگلی نشانی یہ ہے کہ ان کے رحم میں گرمی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، خون ملنا بند ہو جاتا ہے اور مادہ وہاں ٹھہر نہیں پاتا۔ اس کی علامت جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے اور ایسی عورت کو غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ اس لیے یہ علامت ہے جن میں یہ علامات ہوں ان میں بھی اولاد کا پیدا ہونا ایک مشکل چیز دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد رحم میں سردی کا زیادہ ہو جانا بھی اولاد سے محروم رہنے کی ایک وجہ بنتا ہے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ایسی جو عورت ہے اس کے سینے میں درد رہتا ہے، تو یہ نشانی ان پریوں نے بتلائی ہے۔ آخری نشانی ان پریوں کی جانب سے
ان عورتوں کے بارے میں بتائی گئی ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ ان میں عجیب جنات طاری رہتے ہیں، اسیب کا سایہ رہتا ہے اور وہ اس کے اندر بچہ مار دیتے ہیں۔ جو مادہ کے رحم میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کی نشانی یہ ہے کہ اسے صحبت کرتے ہوئے درد محسوس نہیں ہوتا اور نہ ہی صحبت کرتے ہوئے اسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ 7 عورتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والی ان 5 عورتوں کو بتایا گیا کہ ان میں اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ ناظرین، صرف عورتوں میں بانجھ پن نہیں ہوتا، مردوں میں بھی بانجھ پن ہوتا ہے۔ مردانہ بانجھ پن سے مراد مرد کی صحت کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے جو اس کی خاتون ساتھی کے حاملہ ہونے کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ 100 میں سے 13 جوڑے غیر محفوظ جنسی تعلقات کے باوجود حاملہ نہیں ہو پاتے۔ مردوں اور عورتوں میں بانجھ پن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بانجھ پن کے 1/3 سے زیادہ معاملات ہیں۔ مسئلہ مرد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ اکثر مرد کے سپرم کی کم پیداوار یا سپرم کی ترسیل کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مردوں میں بانجھ پن کے اسباب: بالغ صحت مند سپرم نہ بنا پانا بہت سی چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ مسائل خلیات کو نطفہ بننے سے روک سکتے ہیں، مسائل منی کو انڈے تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں، یہاں تک کہ سکروٹم کا درجہ حرارت بھی زرخیزی کو متاثر کر سکتا ہے۔ مردانہ بانجھ پن کی بنیادی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں۔ سپرم کی خرابی: سب سے زیادہ عام مسائل میں نطفہ بنانے کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے بعض اوقات بہت کم تعداد میں بنتا ہے یا بنتا ہی نہیں ہے۔ طرز زندگی کے انتخاب سپرم کی تعداد کو کم کر سکتے ہیں، جیسے تمباکو نوشی، الکحل پینا اور کچھ دوائیں لینے سے بھی سپرم کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ اندرونی انزال: ریٹروگریڈ انزال اس وقت ہوتا ہے جب منی جسم میں پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے، وہ عضو تناسل سے باہر نکلنے کی بجائے آپ کے مثانے میں چلی جاتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے مثانے کے اعصاب اور پٹھے جنسی عمل کے دوران بند نہیں ہوتے ہیں۔ منی میں نارمل سپرم ہو سکتا ہے، لیکن منی عضو تناسل سے خارج نہیں ہوتی، اس لیے یہ اندام نہانی تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ بیماری ادویات یا اعصابی نظام کی صحت کے مسائل کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ علامات میں انزال کے بعد ابر آلود پیشاب اور کم سیال یا خشک انزال ہو سکتے ہیں۔ اینٹی باڈیز سے ہونے والا بانجھ پن: بعض اوقات مرد کا جسم ایسے اینٹی باڈیز بناتا ہے جو اس کے لیے سپرم پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اینٹی باڈیز اکثر چوٹ، سرجری یا انفیکشن کی وجہ سے بنتے ہیں۔ وہ نطفہ کو حرکت اور عام طور پر کام کرنے سے روکتے ہیں۔ اینٹی باڈیز سپرم کے لیے فلیوپین ٹیوب تک تیرنا اور انڈے میں داخل ہونا مشکل بنا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ چند وجوہات جن کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی۔ ویسے تو اولاد اللہ پاک نے دینی ہے، ناممکن چیز کو بھی اللہ پاک ممکن کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔